بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور راوی کون ہے اس حدیث کا؟ مروان, اہل بیت کا دشمن. اور حدیث پتہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ امام زین العابدین کو بتا رہا ہے, حضرت حسین کے بیٹے کو. کہتا ہے کہ علی بن حسین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی, بحث چھڑ گئی ایک بات کے اوپر, جب حضرت عثمان نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہے. تو سیدنا علی حضرت عثمان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں. پہلے حضرت عمر بھی کر چکے تھے اور صحابہ کرام بڑے سخت ناراض تھے. وہی جو عمران بن حسین ہے نا, جن کے بارے میں نے کہا کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے, اور انہوں نے کہا علی نے آج مجھے وہ نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ کی نماز تھی. وہی عمران بن حسین جب ان سے کوئی آگے پوچھتا تھا نا حج تمتع کے بارے میں کہ یہ جو حضرت عمر نے پابندی لگا دی ہے, تو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد تو کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے, نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سنت کو بدلا ہے, حتیٰ کہ جب یہ شخص حکمران بنا ہے اس نے آگے حج تمتع کو روکا ہے. وہ بڑے سخت ناراض تھے حضرت عمر سے. حضرت عمر سے بھی پوچھا گیا مسلم شریف میں کہ یہ جو آپ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے تو آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ ان کا نہیں, یہ میرا ذاتی شغف ہے, میں گناہ نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ عمرے کے لیے علیحدہ سے سفر کریں. حالانکہ یہ مشرکانہ رسم تھی. حضور نے اللہ سے دعائیں کر کر کے یہ رسم توڑی تھی کہ بھی میری غریب امت حج کے لیے آئے گی تو چلو اس سفر میں عمرہ بھی کر لے. پہلے ہوتا تھا کہ عمرے اور سفر کا حج ایک نہیں ہو سکتا تھا, عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ اپنے علاقے میں جا کے واپس آئے. حضور نے اس رسم کو توڑا کہ ٹھیک ہے میرے امتی آئے ایک ہی سفر میں حج تمتع کریں یا قران کریں, حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں, ہاں اس کے بدلے پھر ایک قربانی دیں گے جو قرآن میں ہے, یا 10 روزے رکھ لیں, قربانی نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے اس سنت کے اوپر وقتی طور پہ پولیٹیکل ڈیسیژن کیا, صحابہ ناراض تھے, اور جناب یہ حج تمتع بھی حضرت علی نے بحال کیا ہے. یہ آج آپ کو دنیا میں 99% مسلمان حج تمتع ہی کرتے ہیں. امت کے اجماع نے حضرت عمر کے ڈیسیژن کو چھوڑ دیا, حضرت علی کے ڈیسیژن کو باقی رکھا. تو وہ عمران بن حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں جو بخاری مسلم کی میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو کہا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آ جائے اس حدیث کی طرف جو بخاری مسلم کی, کہ وہ مروان کہتا ہے امام زین العابدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بحث ہوئی حج تمتع پہ, تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, ہاں امیر المومنین آپ بھی کیوں نہ ہو. اور حضرت علی نے حج تمتع کیا جان بوجھ کے, حالانکہ حضرت عثمان جو ہے اس پہ پابندی لگائے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں, اور یہ خود مروان بیان کر رہا ہے. لیکن حضرت علی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی, اختلاف رائے کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. پھر بخاری میں موجود ہے, کچھ لوگوں میں بحث ہو رہی تھی, وہاں حضرت علی کا بیٹا موجود تھا محمد بن حنفیہ. وہ گفتگو کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے حضرت علی کے اوپر کہ یہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے پیچھے حضرت علی ہے. فٹ ان بیٹھتی یہ بات. حدیث کے الفاظ یوں ہیں, محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتے جس دن اس نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر واپس کر دی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے, بخاری شریف ہے سر, مولانا شریف نہیں ہے. اور محمد بن حنفیہ کے اخلاص پہ کوئی شک بھی نہ کرے, حضرت علی کا بیٹا ہے حنفیہ نامی ایک عورت سے, اسی سے وہ حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر. میں نے پوچھا اس کے بعد, کہا عمر. پھر وہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا تیسری بار پوچھوں گا تو میرے ابا جی عثمان کے ہی نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو حضرت علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی. اور ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کا کہتے ہیں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ہاں, اور جو ایکچولی اولیاء کے سردار ہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی, وہ کہہ رہے ہیں ہم عام مسلمان ہیں.
یہ فرق دیکھا آپ نے؟ ایک کہانی شریف ہے سرکار، نہ تو عبد القادر جیلانی نے یہ کہا، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ دے حضور پکڑے گئے، بچا لو عبد القادر جیلانی نو بچانا جائے، اللہ کو بھی تو میرے کو بھی۔ وہ دا طریقہ ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں فرمایا، کہتے جی آپ عبد القادر جیلانی کے خلاف ہو، میں نہیں خلاف، آپ لوگوں نے مجھے خلاف کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ مریدوں کو قتل کر دیتے تھے نگاہ مار کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ کھاتے تھے مرغے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے دالیں کھلاتے تھے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی۔ کیا نبی الاسلام یہ کرتے تھے؟ جی مردہ پھر انہوں نے مرغا زندہ کر لیا ہڈیوں کے اوپر۔ بھئی نبی الاسلام اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ نبی الاسلام جو ہے اگر فاقے کر رہے ہیں، صحابہ کرام فاقے کر رہے ہیں تو نبی الاسلام بھی فاقے کر رہے ہیں۔ نبی الاسلام تو اپنے صحابہ کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو، روایت بخاری مسلم میں ہے، مجھے کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اتنی شفقت۔ تو نبی کے طریقے پہ تو پھر عبد القادر جیلانی نہ ہوئے، یہ آپ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بھائی، اس لیے اس سے بھی پیچھے ہٹے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس وقت نہیں حضرت عثمان کو کچھ کہا کہ جب ان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ ان کا کچھ کریں، یہ مال غنیمت میں خرد برد کرتے ہیں، عاملین زکوٰۃ سب کچھ، لوگ تنگ تھے یا انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے، وہ فلاں تاکچے میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے جاؤ اور حضرت عثمان سے کہو کہ آپ اپنے گورنروں کو اس کے مطابق ہدایات دیں کہ وہ اس کے مطابق مال غنیمت کو اور زکوٰۃ کو، ان چیزوں کو تقسیم کریں، ان کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے سرکار، مولانا شریف نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جب میں وہ تحریر لے کے حضرت عثمان کے پاس پہنچا، انہیں بتایا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے یہ تحریر نہیں چاہیے، تم واپس لے جاؤ۔ اب یہ ایک بہت بڑی، آج کے دور میں دیکھا جائے تو بڑی سخت بات تھی یہ۔ اسی لیے محمد بن حنفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ حضرت علی عثمان کو اس حوالے سے کوئی کامنٹس کرتے، لیکن اس دن بھی انہوں نے صرف نظر، کہتے میں نے آ کے جب حضرت علی کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو واپس وہیں رکھ دو۔ لیکن یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب ہمارے لوگوں نے پتا کہ شرح میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا میرے کو فوٹو کاپی ہے، اندازہ کرو، اس میں الفاظ ہیں کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے حکمرانی کے ساتھ اس طرح کی کمزوریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھی جو پائل اپ ہوتی جا رہی تھی۔ اور آپ شیعہ کی کتابوں میں بھی دیکھیں، نہج البلاغہ میں اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ حضرت عثمان کو آ کے حضرت علی نے سمجھایا کہ ابو بکر اور عمر اگر کوئی مسئلہ خراب کرتے وہ بڑی بات نہیں تھی، تم جو ہو رسول اللہ کے داماد ہو۔ اب یہ جو نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے نا، یہ شیعہ کے لیے بھی پکی ہے، کیونکہ انہوں نے داماد رسول کا، اور اہل سنت کے لیے بھی اس حوالے سے پکی ہے کہ جو بخاری میں موجود ہے کہ مسئلے مس ہینڈل ہو رہے تھے۔ پھر نہج البلاغہ میں ایک اور خط ہے جو حضرت معاویہ کے نام لکھا حضرت علی نے، اور کہا کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو چنا تھا، اور جنہوں نے ان کو چنا تھا ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید تھی، اور جو ان اصحاب کے چنے ہوئے خلیفہ کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کا مخالف ہے۔ ابھی وہ چھوٹی بات ہے، اس میں نہ صرف حضرت علی نے اپنی خلافت کو جسٹیفائی کیا، بلکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کی خلافت کو بھی کہا کہ ان کے پیچھے بھی اللہ تھا۔ اس مکتوب کے اندر بھی شیعہ کے لیے بھی فقی ہے، سنیوں کے لیے بھی۔
اور اس سے حضرت معاویہ کا مسلمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے حضرت علی کی نظر میں، شیعہ کی کتابوں کی روشنی میں، ہماری تو کتابوں کی روشنی میں ہے ہی ہے کہ انہوں نے ان کو بیعت پر آمادہ کیا، اور ظاہر بیعت کافر سے نہیں لی جاتی، اور اس میں انہوں نے سلام والسلام کے ساتھ اسے خط کو مکمل کیا. تو اس طرح کی چیزیں دونوں طرف موجود ہے جو کلیئر کٹ بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ تھیندے 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 تھیں گیا. لیکن الٹیمیٹلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معاملات کو اپنی زندگی میں وائنڈ اپ کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 کے کانٹیکسٹ میں حضرت طلحہ کا بیٹا محمد بن طلحہ جب حضرت علی سے ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد، اب ظاہر ہے کہ ان کے والد قتل ہوئے تھے، تو حضرت علی نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو قرآن میں یہ آیت ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت آ گئی ہے، وہ خود نکال دے گا، اور یہ جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو. اب یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ انسان جنت میں پہنچ جائے اور اس کا مخالف بھی جنت میں پہنچا ہو. تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں سے نفرت نکال دے گا. انسان نہیں نکال سکتا یہ نفرت، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اللہ زبردستی نکالے تو نکال سکتا ہے، دل تو بہرحال سوچتا ہے، دماغ تو سوچتا ہے. تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. یعنی حضرت علی نے حضرت عثمان کو، طلحہ اور زبیر کو کلین چٹ اس حوالے سے اپنی مبارک زندگی میں دے دی ہے. لیکن 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 ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن کے اندر یا ان اصحاب کے ساتھ، حضرت عثمان کا تو خیر انہیں پتہ ہی نہیں تھا، ان کا تو ذکر انہوں نے نہیں کیا، حضرت معاویہ کا ذکر کر دیا کہ جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو ایک دوسرے کے دل میں، جو ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں چیز آ گئی ہے وہ نکال دے گا. ولذلك واسی صدور من ضیئن لیکن اس ان آیات پر حضرت علی کا ایک قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کی ضمن خاص طور پر آتا ہے شہادت نبوت میں، اور فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. نائب باتیں جو دمی ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایتیں ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. وہ نام ویسے ذکر کر دیا تو میں نے اس میں گرفت کی تھی کہ نہیں، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ ان پہ قنوت نازلہ پڑی ہے مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابو سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر. اچھا یہاں پتہ اردو میں ترجمہ کیا کیا؟ ان کو سنبھال لے. ویسے وہ اب آپ کو سمجھ آئے گا، لو سامو، ہاں کہ یا اللہ انہوں تو ہی سنبھال جو یہ خلافت کے نظام کو توڑ رہے ہیں. لیکن وہ اللہم علیک، یہاں جب آپ کو قنوت نازلہ پڑھائی جاتی ہے اللہم علیک بالیہود، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہود کو سنبھال لے، یہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ترجمہ یہاں کے کر رہے ہوتے ہیں اللہ یہود کو برباد کر، ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حضرت علی کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ تو جنتی ہے چونکہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہے، میرے مخالفین جو جنگ صفین میں تھے اللہ تعالیٰ ان سے بھی درگزر فرمائے گا، پھر اللہ کے حضور مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا، جو ہمارے مولوی یہاں دنیا میں طے کر رہے ہیں، غالی رافضی بھی اور ناصبی بھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی طے پانا ہے. حضرت علی نے حضرت معاویہ کو معاف نہیں کیا. معافی تھی یا اختلاف رائے ختم کرنا تھا تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر رپورٹ ہوا. اب یہ ٹاپک جنگ جمل صفین اروان والا کھل جائے گا اور اس میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ یہ بھی آ جائے گی 2812، ہاں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ہیں، باقی وہ ریسرچ پیپر آپ ضرور پڑھیں.
ڈاک میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک رابطہ کریں ہمارے نمبر پہ 032159000162. مفت آپ کے گھر یہ سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے, کربلا والا بھی اور 8 مزید, ٹوٹل 9, 3 اذکار کارڈ, 12 کا پیکج, صرف 500 آپ نے TCS کا ڈاک کا خرچہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے, یہ آپ پڑھیں. حضرت عمر کی شہادت سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک مکمل تاریخ بخاری اور مسلم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, تاریخ کی جھوٹی کتابوں کی روشنی میں نہیں, الحمدللہ. اور جو بخاری مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں میں نے ان پہ دور حاضر کے محدثین کی تحکیم لگائی ہے. کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس پہ حکم نہ لگا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایک روایت لکھی, وہ شیخ البانی کے نزدیک صحیح تھی, شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ضعیف تھی, یا یہ شیخ زبیر صاحب کے نزدیک صحیح تھی, البانی کے نزدیک ضعیف تھی, لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہوگی جسے سارے ضعیف کہتے ہوں. اور میں نے ہر طرح کی روایتیں اس طرح جمع کی تاکہ اگر کوئی کسی محدث کی تحکیم کے اوپر اعتبار کرتا ہے تو وہ اپنے حصے کی روایتیں اس میں سے نکال دیں. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ہی ثابت ہوتا ہے, چاہے وہ جنگ جمل کا ہو, صفین کا ہو, نہروان کا ہو, یا خلفائے راشدین کا دفاع ہو. اس کے لیے ہمیں باقی کتابوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے وہ آج ٹاپک نہیں, ورنہ میں اس کے اوپر مزید بولتا. میری تفصیلی ویڈیوز اس حوالے سے ریکارڈ ہے. میرا خیال ہے جتنی میں نے گفتگو آج کی ہے اس حوالے سے سفیشینٹ ہوگی. اہل علم چونکہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کا دماغ بھی کھلے گا. ابھی تو ٹاپک سب و شتم والا بھی ڈسکس ہو سکتا تھا, اس میں 1 گھنٹہ اور لگ جاتا, لیکن وہ ساری چیزیں آپ کو ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی. وقتاً فوقتاً میں ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں. آج مجھے چونکہ موقع ملا, میں چاہ رہا تھا کہ صرف معاملے کو توہین تک نہ رہنے دیا جائے, لوگوں کو ریالٹی بتائے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. ہماری تاریخی کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی دوسرے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, تیسرے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, چوتھے خلیفہ بھی شہید ہو گئے, پھر واقعہ کربلا بھی ہو گیا. یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا فتنوں کا معاملہ ہوا, اور اس کی ہیٹ آج بھی ہم فیل کر رہے ہیں. دوبارہ خلافت اسلامیہ اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی. تو میں نے اس مختصر وقت میں, میرا خیال ہے 2 گھنٹے کے اندر اوور آل یہ ٹاپک کور کر دیا ہے. 1 گھنٹہ اس کے اوپر لگایا, 1 گھنٹہ پہلے میں نے اس کریٹیکل ٹاپک کے اوپر. اب بھی اگر کوئی کسی کی تشنگی رہ گئی ہے تو وہ ریسرچ پیپر پڑھے, اور کئی ایک ویڈیوز میری الحمدللہ اس ٹاپک کے اوپر ریکارڈ ہے. آپ رومن میں جسٹ ٹائپ کریں جنگ جمل صفین نہروان, ساری ویڈیوز کھل جائے گی. حضرت علی پہ سب و شتم کا مسئلہ وہ آپ لکھیں, کھل جائے گی. ایک اور ویڈیو ہے حضرت معاویہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں, وہ بھی کھل جائے گی. جن کو سلف کے فہم کا زیادہ خمار ہے تو میں نے سلف کا فہم بھی بتایا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.